آج کل ہر طرف ہمیں کئی سارے مسائل نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر شادی شدہ زندگی سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ کہیں سسرال کے مسئلے ہیں، کہیں بچوں کی وجہ سے مسائل ہیں، کہیں میاں بیوی کے آپس کے اختلافات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ان پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ ہمیں ان مسائل کا حل نکالنا ہے۔ ہم اس سیریز میں بات کریں گے ان تمام مسائل پر اور ان مسائل کے سولوشنز بھی نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے موم کاسٹ کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ سب سے پہلے آپ کو اس سیریز کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ کہیں اگر 8-10 لوگ بیٹھے ہوں اور کیجولی اپنی زندگی کے ایشوز ڈسکس کر رہے ہوں اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی پرسنل لائف، آپ کی شادی شدہ زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو ان 10 میں سے 8 لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ شادی شدہ زندگی کچھ اچھی نہیں رہی۔ یا اگر وہ یہ نہ کہیں گے تو یہ ضرور کہیں گے کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی زندگی میں اکتا ضرور گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج شادی شدہ زندگی میں سکون نہیں رہا؟ کوئی خوش نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں ان مسائل کی بازگشت ہمیں ہر طرف سے سنائی دے رہی ہے اور ہمارے معاشرے کا ہر طبقہ ان مسائل کا شکار ہے؟ ہم آج بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ یہ جو سکون شادی شدہ زندگی سے چلا گیا ہے، یہ ہم سے جو روٹ گیا ہے، اس کو ہم دوبارہ کیسے واپس لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا سب سے پہلا رشتہ جو بنایا وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ تھا اور وہی اس معاشرے کی بنیاد تھی، یعنی کہ معاشرے کا بلڈنگ بلاک۔ ایک دیوار جو اینٹوں کی بنی ہوتی ہے، اگر اس دیوار میں سے کسی بھی ایک اینٹ کو ضرب لگائی جائے، اسے کمزور کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا اثر پوری دیوار پہ پڑتا ہے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ جو اس معاشرے کا بلڈنگ بلاک ہے، جب وہ کمزور پڑتا ہے تو اس کا اثر ان 2 لوگوں تک محدود نہیں رہتا، وہ پورے معاشرے میں پھیلتا ہے، بالکل ریپل ایفیکٹ کی طرح۔ ہم پانی میں ایک پتھر ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ لہریں دور تک پھیلتی ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے، گھر میں 2 میاں بیوی جب مسائل میں گھرے ہوتے ہیں، وہ آپس میں لڑتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور پرابلمس کے سولوشنز نہیں نکل رہے ہوتے، تو بچے بھی پریشان ہوتے ہیں، ان کی فیملیز بھی پریشان ہوتی ہیں، اور پھر جہاں جہاں وہ لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ تمام لوگ اس کے زیر اثر آتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کی، اس رشتے کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اور پھر محبت اور رحمت اپنی طرف سے ڈال دی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے رشتے میں رہی نہیں ہے؟ نہ محبت ہمیں نظر آتی ہے، نہ رحمت نظر آتی ہے۔ ہم کیوں اس کو پریکٹس نہیں کر پا رہے؟ کسی بھی سوسائٹی کو تھرائیو کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہاں لوگ پرسکون ہوں۔ اور یہ سکون کیسے آتا ہے؟ یہ سکون اس وقت آتا ہے جب گھر میں جو رہ رہے ہیں ان کے درمیان محبت ہو، رحمت ہو، ایک دوسرے سے جب وہ معاملہ کریں تو نرمی کے ساتھ معاملہ کریں، عزت سے پیش آئیں، رسپیکٹ دیں ایک دوسرے کو۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں پر فوکس کریں گے۔ اور وہ غلطیاں کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ سب سے پہلی چیز جو اہم ہے وہ ہے کہ ہم قرآن سے گائیڈ لائنز نہیں لے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی رشتوں کا ذکر کیا، جگہ جگہ ہمیں یہ گائیڈ لائن ملتی ہے قرآن کے اندر کہ کس طرح رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ہے اور کیا سلوک کرنا ہے، کس طرح جب مشکلات آئیں تو معاملہ کرنا ہے اور کیسے ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے۔ والدین کا بتایا، ذی قربا کا بتایا، اور ان رشتوں میں سب سے زیادہ ذکر میاں بیوی کے رشتے کا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ یہی رشتہ بنیاد ہے۔ یہاں جب سکون ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، تو وہ رحمت پورے معاشرے کو پہنچتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب یہ رشتہ بے سکونی کا شکار ہوتا ہے تو وہ بے سکونی بھی پھیل رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس رشتے کا اتنا زیادہ تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ اس رشتے کے آغاز سے لے کر اگر کسی وجہ سے یہ رشتہ اختتام تک پہنچتا ہے تو اس کے بھی معاملات ہمیں سکھا دیے، اور ہر جگہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ بھلائی کے ساتھ معاملہ کرو، بھلائی کے ساتھ معاملہ کرو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میاں اور بیوی دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان ذمہ داریوں کو آگے بڑھ کر پورا کرنے والے بنیں۔ اگر ایک انسان کو علم ہی نہیں ہوگا کہ اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں تو وہ کیسے انہیں انجام دے گا؟ جب بھی کسی انسٹیٹیوشن میں ہم کام کرتے ہیں تو اس انسٹیٹیوشن میں ہمارا جو رول ہوتا ہے اس رول کے تحت کچھ رسپانسبلٹیز ہمیں الاٹ کی جاتی ہیں، اور اگر ہم ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہم اس رول سے ریلیٹڈ جو ہماری کمٹمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی طرح سے شادی کا ادارہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور اس انسٹیٹیوشن کے اندر جب ہمارا رول ہوتا ہے، جو میاں کا رول ہے اور جو بیوی کا رول ہے، ان کے تحت جو ذمہ داریاں دونوں پر عائد ہوتی ہیں، اگر وہ انہیں نہیں نبھائیں گے تو کیا ہوگا؟ obviously وہ اس رشتے کی
جو کمٹمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کر رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا عورت کے مرد پر کیا حقوق ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تو کھا تو اسے کھلا، جب تو لباس پہنے تو اسے پہنا، اور اسے منہ پہ نہ مار، اسے بد دعا نہ دے، اور اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں اسے نہ چھوڑ۔ بہت ہی کامن سا سینیریو ہے۔ بیوی اگر الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے کہ گھر میں کچھ مسائل ہیں جو کہ اس کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس سچویشن کو سمجھا جائے، وہاں بیوی کی بات سنی جائے، اس کے پوائنٹ آف ویو کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جائے، میاں اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوتے کہ وہ ایٹ لیسٹ ان کی بات سنیں، ان کی بات کو سننے کے بعد اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یا اسی طرح سے میاں جب کام سے گھر آتے ہیں اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں آ کر وہ خوشگوار ماحول دیکھیں، تو انہیں بالکل اپوزٹ مل رہا ہوتا ہے کہ بیوی کی طرف سے جب جیسے ہی وہ گھر آتے ہیں، بیوی فوراً سے جو پورا دن انہوں نے گزارا ہوتا ہے اور جو ساس اور بیوی کے درمیان چپقلش ہوئی ہوتی ہے یا کوئی لڑائی ہوئی ہوتی ہے، فوراً سے اس کی شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے قربت ہو، دوریاں بڑھنے لگتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میاں بیوی اپنے مسائل کا تذکرہ ایک دوسرے سے نہیں کریں گے۔ ایک دوسرے سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ مسائل کا تذکرہ ایک دوسرے سے کرنا ہے، بات چیت کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں حکمت سے کام لینا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا جس سچویشن کے اندر ہم بات کر رہے ہیں وہ سچویشن اس وقت مناسب ہے، جس لہجے میں ہم بات کر رہے ہیں کیا وہ لہجہ درست ہے، جس طریقے سے ہم کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کمیونیکیشن کا طریقہ ہمارا درست ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہمارے مسائل حل ہوں، مزید دوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور تضاد ایک ایکسٹریم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو گول ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ گول تو ہم اچیو کر لیتے ہیں، لیکن کہیں دل میں ایک خلش سی رہ جاتی ہے، اور وہ خلش اگر ریزالو نہیں ہوتی تو پھر مزید ایک ریزنٹمنٹ کا جو پہاڑ ہے وہ بلٹ اپ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو ڈیلی ریپیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب ہم بیٹھ کر بات نہیں کرتے، اپنے مسائل کو حل نہیں کرتے، تو وہ ایک طرح سے آپ کے اندر جو اینگر ہے، جو ریزنٹمنٹ ہے وہ بلٹ اپ ہوتا ہے، اور پھر وہ جب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے لیے اس کو مزید برداشت کرنا، اس کو ریٹین کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ایک دم سے پھر ہمارا جو ببل ہے وہ برسٹ ہو جاتا ہے۔ اور ان تضادات کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بجائے اس کے کہ عقل سے کام لیں، ہم جذبات کا سہارا لیتے ہیں، اور جذبات سے کبھی بھی پرابلم سالونگ ممکن نہیں ہے۔ A strong marriage requires two people who choose to love each other on days in which they can't even like each other۔ اگر ہم صرف اس پوائنٹ کو سمجھ لیں کہ دو لوگ ایک دوسرے کو اس وقت بھی محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے جب ایک دوسرے کی بات بھی اچھی نہیں لگ رہی، بلکہ بات اچھی کیا نہیں لگ رہی، بعض اوقات تو ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ انسان کی جو آواز ہے وہ سننے کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا، دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ اس وقت بھی ہم اپنی ناپسندیدگی کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ اس وقت مجھے اپنے اسپاؤس کی بات سننی ہے، ایک لانگ ٹرم ویژن ہمارے ذہن میں ہو، کیونکہ رشتہ شارٹ ٹرم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رشتہ صرف دنیا میں ہی رہے گا، اس رشتے کو ہمیں مزید اس زندگی کے بعد آگے لے کر بھی جانا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنے ویژن کو براڈ کریں، ایک بڑے لینس کے ذریعے دیکھیں، تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں، اور پھر اپنے اسپاؤس کو دیکھیں اور جو اس وقت ہمارے پاس سچویشن ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، تو شاید ہم بہتر طریقے سے ایک دوسرے کی بات سن سکتے ہیں۔ اب یہاں محبت اور رحمت کے پریکٹس نہ کرنے کا جو رزلٹ آیا وہ کیا آیا؟ وہ یہ آیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے، دوریاں بڑھ گئیں، کئی دن بعض اوقات بات چیت نہیں کر رہے ہوتے، یا پھر ایک جو کولڈ وار ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ سم ٹائمز بچوں کے ذریعے بات کی جاتی ہے کہ تمہارے ابو کو یہ کہہ دو، تمہاری ماں سے کہو کھانا بنا دے، اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ یا پھر کیا ہوتا ہے کہ صرف کام کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔ پھر صورتحال کچھ یہ ہو جاتی ہے کہ دو لوگ صرف ایک روم میٹ کی سطح پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگیاں شیئر نہیں کر رہے ہوتے، نہ اپنی جذبات شیئر کر رہے ہوتے ہیں، نہ اپنی جو انٹلیکٹ ہے وہ شیئر کر پا رہے ہوتے ہیں۔ دونوں لوگ اپنی الگ الگ زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی میں وہ اسپیس ایمپٹی رہے، کبھی نہیں رہتی۔ اس کی جگہ ہم جانتے ہیں آج کل کون لے رہا ہے؟ ہمارا پیارا موبائل۔ ہوتا کیا ہے، میاں جب گھر سے واپس آ رہے ہیں تو ریلیکس کرنے کے لیے اسکرین کا استعمال کر رہے ہیں، وائف پورا دن گھر سے کے کام کرنے کے بعد، بچوں کو ڈیل کرنے کے بعد ریلیکس کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اسکرین کا استعمال کریں گے۔ تو بجائے اس کے کہ دونوں بیٹھ کر آپس میں بات کرتے، دونوں اب موبائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک آپ کے درمیان کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوگا تو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اور یہ دوری مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے
کہ وائف چاہتی ہے کہ میری بات سن لی جائے. میں اپنی پورا دن جو پریشان تھی، اسٹریس میں تھی، تو میں بات اپنے ہسبینڈ سے کہہ دوں جب وہ آئیں گے. اور جب وہ کہنے کے لیے بیٹھتی ہیں خیال رکھتی ہیں کہ ہاں بھئی ہسبینڈ آ گئے گھر پہ، انہوں نے ریلیکس بھی کر لیا، کھانا وانا بھی کھا لیا، اب میں بیٹھ کے ان سے بات کرتی ہوں. تو ان کی بات تو سننے والے ہوتے ہی نہیں. انہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب میری وائف کو بس یہ مسئلہ جو وہ لے کر آئی ہیں شاید وہ مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں. یا تو وہ حل پیش کر دیں گے یا وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ آئی ایم دا ون شی از بلیمنگ. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ اگین پھر دوری پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے کہنے کو، بٹ وائف ڈزنٹ ہیو ٹائم، یا ان کے پاس ایک ایموشنل جو اسپیس ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی. ایموشنلی وہ اتنا زیادہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ ایک لسننگ ایئر نہیں دے پاتی. بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک دوسرے کی بات کو سنا جائے، ایمپتھی پریکٹس کی جائے. ایمپتھی ہماری زندگیوں میں مسنگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم ایمپتھیٹک نہیں رہے تو ہم کسی کے ساتھ رحمت سے معاملہ نہیں کر پا رہے، محبت کا معاملہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ چند پوائنٹس ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کیے، اور یہ چند پوائنٹس میں دہرا دیتی ہوں آپ کے لیے. سب سے پہلی چیز کہ ہمیں شادی شدہ زندگی کے اندر جو ہمارے رولز ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو سمجھنا ہے. اور یہ ہم کہاں سے لیں گے؟ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لیں گے، کیونکہ اس کتاب سے زیادہ کہیں بھی ڈیٹیل میں یہ رشتہ ڈسکس نہیں ہوا. ہمیں وہاں سے اس کی گائیڈنس لینی ہے. سیکنڈلی، محبت اور رحمت جو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے اندر ڈالی ہے، اپنی طرف سے خاص انعام اس رشتے کو دیا ہے، اس سے ہمیں پریکٹس کرنا ہے. اور یہ پریکٹس کیسے ہوگی؟ اس کی پریکٹس ہم کریں گے ایمپتھی کے ساتھ. جب ہم ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے، ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اس سے ایمپتھی ڈیولپ ہوگی، اور اسی کے ذریعے ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہوں گے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر ہم کسی اور کے جوتے میں اپنا پیر ڈال کر دیکھیں تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگلا انسان کس تکلیف میں ہے. تو اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں اس کا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں. جب یہ ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہم حل تلاش کرنا شروع کرتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ آپ کے پاس حل نہیں ہوگا. تو جب آپ کے پاس حل نہ ہو تو صرف بات سن لیں. بات سننا اور صرف اتنا کہہ دینا کہ ہاں میں تمہاری بات سمجھتا ہوں، ہاں میں آپ کی بات سن رہی ہوں اور سمجھتی ہوں، یہ کافی ہوتا ہے. اور یہیں سے محبت اور رحمت کی پریکٹس شروع ہوتی ہے. امید ہے آج جو ہم نے رحمت اور محبت پر بات کی ہے اس کو آپ اپنی زندگی میں پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو اپنی نمازوں میں، ڈیلی روٹین میں شامل کریں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالیٰ ہمارے اسپاؤسز کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر.